رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ اے مومنو رب کا تمہیں مہمان مبارک، کہتے ہیں جسے سب ماہ غفران مبارک۔ ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک، ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک۔ رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک۔ کافی دیر سے ذہن بن رہا تھا، لیکن اس سال جو ہے وہ ارادہ کیا کہ نہیں، اس سال جو بھی ہو کام وغیرہ چھوڑ کے تو الحمدللہ حاضر ہوئے۔ بیٹا بھی ہے میرا 12 سال کا میرے ساتھ۔ نیت یہی تھی کہ امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کرنے کا موقع ملے گا۔ زیادہ تو اعتکاف کا نہیں تھا میرا، میں بٹھانے آیا تھا اپنے خالو کو اور اپنے بیٹے کو۔ بھائی نے بولا بھی آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میں نے بولا یار میں بڑا ہوں، کام کی کچھ گھر کی مجبوریاں ہیں اس وجہ سے۔ بولا یار مجبوریاں ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، آپ ایک مہینہ اعتکاف کر کے دیکھو۔ کچھ دن ہی گزرے ہیں ابھی، بیانات نگران شورا کا فجر کے ٹائم پہ ہوتا ہے اور مدنی مذاکرہ حضرت صاحب کا ہوتا ہے۔ دل کر رہا ہے بس اب یہ رمضان تھوڑا اور لمبا ہو جائے۔ ہم نے سوات سے 25 آدمی اپنے ساتھ لے آئے تاکہ ان کا تربیت ہو سکے، وہ یہاں ماحول دیکھے، یہاں سے متاثر ہو جائے، کچھ نہ کچھ سیکھے اور 5 وقت کا نمازی بن جائے۔ محلہ کی مسجد ہے نا، وہاں پہ یہ مدنی جو ہے نا وہاں کافی ہوتے ہیں، اتنی اچھی ذہن سازی کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار ایک تو جا کے دیکھو ہے کیا فیضان مدینہ میں، کیا چیز ہے جو لوگ اتنے مطلب مارے پھرتے ہیں کہ فیضان مدینہ جانا ہے، فیضان مدینہ جانا ہے۔ تو ابھی یہاں پہ آئے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ واقعی میں کچھ ہے ادھر۔ مقصد تو بیسیکلی اپنے اعمال کی اصلاح ہے۔ جیسے مدنی چینل پہ جو ہے وہ اکثر مبلغین جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے توجہ دلاتے رہتے ہیں، اور یہاں پر سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ آج الحمدللہ 5 روزے ہو چکے ہیں، اور گھر بھی روزے رکھتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ روزہ رکھا ہے، لیکن یہاں پر روزہ رکھ کے جو روحانیت نصیب ہوتی ہے، ہمارے نگران صاحب ہمارے ساتھ بہت پیار اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے مجھے یہی محسوس ہوا کہ اگر دنیا کے اندر کسی جگہ پہ اگر بندہ وزٹ کرنے کے لیے جائے نا، تو ایک مرتبہ وہ فیضان مدینہ میں ضرور آئے، کیونکہ یہ یہاں سے انسان کو ایسی روحانیت ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی پریکٹیکل لائف بھی صحیح طریقے سے گزار سکتا ہے۔ ماشاءاللہ وضو کے مسائل بتاتے ہیں، غسل کے، میت کے، ہر چیز کے مسائل بتا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی 5 دن گزرے ہیں، الحمدللہ بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے ہم ادھر سے، دعوت اسلامی کی برکت سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ روحانیت ایسی ہے کہ جو بندہ امامہ کبھی نہیں پہنتا، میں اپنی ہی مثال دوں، میں نے زندگی میں ایک دو بار امامہ پہنا ہوگا، جب سے فیضان مدینہ میں آیا ہوں مستقل پہنا ہوا ہے۔ الحمدللہ وضو کی سنتیں، آداب، سونے کی دعا وغیرہ جو کہ نہیں پتا تھا وہ سب ماشاءاللہ فیضان مدینہ کے 1 ماہ کے اعتکاف میں سب پتہ چلا۔ ماشاءاللہ قاعدہ سکھاتے ہیں، سپارہ سکھاتے ہیں، اور زور کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہلکے لگتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بتاتے ہیں اس طرح کرنا ہے، یہ سنتے ہیں، یہ سنتے سکھاتے ہیں۔ پھر بعد میں نماز تراویح پڑھتے ہیں، نماز تراویح کے بعد ماشاءاللہ پھر مدنی مذاکرہ صاحب کا سنتے ہیں، انشاءاللہ بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سکون مل رہا ہے۔ پہلے زندگی چ کدی نہیں سی انی دیر دوسرے ٹی وی تے بیٹھے، ایتھے بیٹھ کے لتاں تھکدیاں نہیں نے، ذہن پہلے نالوں فریش ہو جاتا ہے۔ یہاں جب ہم آئے تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں اتنا سکون مل جائے گا اور اتنا پورا سر فضا مل جائے گا، اور خاص کر پٹھانوں کے پھر یہاں بہت عزت ملتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھتے تو پھر ہمارے ساتھ خوش بھی ہوتے ہیں کہ یہ پٹھان آپ اتنی دور سے آئے ہیں۔ یہاں پہ انتظامات کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا بہترین انتظام ہے، اور اسلام بھائی جو اس میں انتظامات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بڑے جذبے سے لگے ہوتے ہیں۔ اور حضرت صاحب کے کہنے کے مطابق ہم نے امامہ سجانے کی بھی میں نے نیت کی اور داڑھی سجانے کی بھی نیت کی، جو کٹوائی ہے اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ کبھی نہیں کٹواؤں گا۔ ہم فقیر پر امیر اہل سنت کا نظر پڑ جائے تو شاید ہم بھی کچھ نہ کچھ بن جائے، شاید ہم سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لے۔ امید ہے انشاءاللہ جب یہاں سے جائیں گے تو جو کچھ سیکھا ہے اس پہ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کے بارے میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ د کراچۍ د باپا جان په مونږ کرم دی، داسې مرشد جان چې لرو بیا مو سغم دی، مخې ډېر زیات د نور نه ډک دی، زلنده ستوری د فلک دی، د ولایت فیضان یې ګوره چم په چم دی،
داسې مرشد جان چې لرو بیا مو غم دے. کراچی کا ہمارے پیر ہم پر بڑا کرم ہے ان کا. اگر ایسا مرشد رکھتے نا پھر ہمارا کوئی غم نہیں ہے. چہرہ ان کا نور سے بھرا ہوا ہے اور روشنی والا ستارہ ہے فلک کے. ولایت کا فیضان ہر طرف جو ہے نا جاری و ساری ہے. حضور میرا نام محمد اقبال ہاشمی اتاری ہے. میں خوشاب سے 30 دن کے اعتکاف کی برکتیں لوٹنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ آج میرے تاثرات جو تھے اعتکاف کے حوالے سے اور اپنے حلقے کے اندر جو ہمیں سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہوتا ہے, اپنے نگران صاحب کے بارے میں تاثرات دیے, ان پر آپ نے جو ریمارکس دیے اس میں بڑی خوشی ہوئی, بڑا مجھے اچھا لگا. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی سے نوازے. میرا نام محمد قیصر اتاری مدنی گجراوالا سے تخصص پہ دعویٰ کا اسٹوڈنٹ ہوں. امیر اہل سنت آپ نے مدنی مذاکرے میں دعاؤں سے نوازا اور عیدی کا بھی اعلان فرمایا. آپ کا بہت 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 زیادہ شکریہ. جو کچھ ہوں آپ ہی کی تربیت ہے اور یقین جانیے کیسے زندگی گزارنی ہے یہ سب کچھ آپ ہی سے سیکھا ہے. امیر اہل سنت آپ نے عیدی کا اعلان فرمایا. میری خواہش ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے نوازنے, آپ سے ملاقات کا بڑا جی چاہ رہا ہے. کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا اٹھنا ہے کیا بیٹھنا ہے. خالی سبزی منڈی جاتے تھے, گھر اور منڈی, بس اور کوئی بات ہی نہیں تھی. یہاں آئے تو پتہ چلا کہ اٹھنا کیسے, بیٹھنا کیسے, تراویحاں پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت. اور کیا چاہیے ہمیں اس سے, اور کیا اچھی چاہیے بات. میں نے ادھر سنتے اور آداب سیکھی. سنتے آداب میں کھانے کی سنت ہے اور سونے کی سنت ہے, امام شیف باندھنے کی سنت ہے. ہمیں رگران صاحب یہ دین کی باتیں سکھاتے ہیں, یہ نماز پڑھنا. 2-3 دن ہی ہوئے تو ایسا سکون ملا مجھے, پتہ نہیں وہ نمازیں کہاں گئی ہوئیں گی. باقی کی زندگی میں بھی ایسے کریں گے تو کتنا سکون ملے گا. میں یعنی کہ بہت دلی سکون ملا ہے ان سے. نیت یہ بنی ہے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی سے وابستہ بھی رہیں گے اور آپ تیرے بتائے ہوئے راستے پہ بھی چلیں گے انشاءاللہ. بس یہاں آئے بس سمجھ آ گیا کہ دنیا یہی ہے اور کیا ہے. یہ چلنا بھی ہے, یہیں چلنا ہے ابھی انشاءاللہ, اسی راستے پہ, بچوں کو بھی اسی راستے پہ چلانا ہے. میں نے یہ سنا کہ جو امام شیف جب باندھتا ہے تو اس کے ہر جو پٹی ہے اس پر ثواب ملتا ہے اور جب کھولتا ہے اس سے گناہ گرتے ہیں. اس لیے میں نے نیت کی کہ میں امام شیف باندھا کروں گا اور سیالکوٹ جا کر درس نامی کے بھی داخلہ لوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہیں, زبان سے دہرا لینا زیادہ اچھا ہے. زبان سے نہ بھی کہیں تب بھی نیت آپ کی ہو چکی, اور جب تک آپ مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب اعتکاف کا پائیں گے. جب مسجد سے باہر جائیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. دوبارہ مسجد میں جب داخل ہوں تو نئے سرے سے نیت کر لیجئے. یاد دیکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اب افطار کا ٹائم آ گیا, نیت نہیں کی, افطار مسجد میں نہیں کر سکیں گے. ہاں نیت کر لیجئے اعتکاف کی اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کی خاطر اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیں. چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں, کھا پی لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1445 سنے ہجری کے رمضان المبارک کی آج 7ویں رات کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 7,
जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता, उसके 10 गुनाह मिटाता और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह वो कल निगरान का जो मैंने अर्ज किया था तो वो तो वीडियो में तशरीफ लिया है, मरीज और साबिका मरीज और ये निगरान साहब तो ईदी लेने के लिए खुद आना चाहते हैं, तो इसकी किसी मदनी फीस का ऐलान नहीं किया कि हमको ईदी मिली तो हम यूं 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 मदनी काफिले में सफर करेंगे। क्या करना चाहिए? चांद रात से हम ये करेंगे, कुछ मजीद मदनी फीस होना। चलो वो रुकन शुरा हाजी फुजैल से मदनी फीस की तरकीब बना लीजिएगा, और आज फजर के बाद जो मैं हाजिर होता हूँ तो उसमें इंशाअल्लाह ईदी ले लीजिएगा अपनी। इनको मरीज को भी लाइएगा, मरीज को भी कुछ ना कुछ ईदी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बल्कि 2 मरीज का तज़किरा किया था ना कि मैं और एक दूसरा भी मरीज था जिनकी इन्होंने खिदमत की थी, तो उनको भी लाइएगा। अब ये फीस तगड़ी है कुछ, मुझे आखिरत की फीस चाहिए, आपसे कोई पाई पैसा या मादी कोई तोहफा नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता तो दीन का रिश्ता है, मैं दोनों को जानता भी नहीं। अब ये आ गए वीडियो पे, फिर भी ज़रा मैं पहचान नहीं पाया। हज़ारों लाखों इस्लामी भाई वाबस्ता है दावत इस्लामी से, शायद करोड़ों हों, करोड़ों ही, लाखों से तो तजावुज़ ही, क्योंकि लाखों तो हमारे रिसाला पढ़ लेते हैं और क्या क्या उसमें लाखों भी तो 20 लाख 25 लाख 27 लाख 22 लाख इतने तो खाली हर हफ्ते रिसाला पढ़ने वालों और सुनने वालों के वो आ जाते हैं नाम, तो और तो कितने होंगे दावत इस्लामी वाले। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अनवारुल हसन है, मैं बखर से आया हूँ। आपकी बारगाह में मेरा सवाल है कि अगर किसी शख्स को नमाज में वसवसे आते हों तो वसवसे दूर करने के तरीके पर अमल भी करे, तो फिर भी उसको वसवसे आते हों तो फिर वो वसवसे किस तरह दूर किए जाए? जिद्दोजहद करते रहे वसवसे दूर करने की। नमाज से पहले नमाज में वसवसे आते हों तो इसका एक इलाज ये है कि नमाज के लिए खड़े हों तो लेफ्ट शोल्डर उल्टे कंधे की तरफ मुंह करके 3 बार थू 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 इस तरह करें, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़े और नमाज शुरू करें। और नमाज में क़याम में सजदे की जगह पर, रुकू में पुश्ते कदम पर, कदमों की ऊपरी हिस्सा इसको पीठ कदमों की उस पर नजर रखें, और 2 सजदों के दरमियान जलसा कहते हैं ये बैठने को, उसमें गोद में नजर रखें, सजदे में नाक की हड्डी पर नजर रखें। तो इस तरह इंशाअल्लाह वसवसों से निजात मिलेगी। और सफ में खड़े हों जब तो ये थू थू कर रहा है तो ऐसा ना करें कि वो बराबर वाला गुस्सा कर ले कि आप मुझ पर थूक रहे, वो मुश्किल खड़ी हो जाए। तो वो शायद आप बोलेंगे वो शैतान का वसवसा आता तो उल्टे हाथ उसको थूक रहा तो मैं शैतान हूँ और गुस्सा आ सकता है। तो इसलिए वो हिकमत अमली से इस तरह तुत्कार लाए कि किसी को समझ ना पड़े कि आप बस यूँ करके ऐसा ऐसा कर लेगा ना बिल्कुल, तो उसको समझ नहीं पड़ेगी, किसी को समझ नहीं पड़ना चाहिए। मौके की मुनासिबत अकेले हो तो ज़्यादा खतरा नहीं होगा कि सब कोई इस तरह फील करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
کہا جاتا ہے کہ سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں دو موسمی نظاموں کے اثرات رونما ہوتے ہیں. ان میں سے ایک نظام شدید گرمی کی لہر جبکہ دوسرا نظام مونسون کی بارشوں کا باعث بنتا ہے. بنیادی طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں تباہ کن سیلاب آنے کا خدشہ رہتا ہے. یا اللہ یا اللہ. جب ہم موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد دنیا بھر میں آب و ہوا میں اہم اور طویل مدتی تبدیلیاں ہوتی ہیں. گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں جہاں شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں آج کل میدانی علاقوں میں شدید سردی کے باعث نظام زندگی بھی متاثر ہے. اس حوالے سے چیف میٹیورولوجسٹ کا کہنا تھا کہ ہمارے یہاں جو سردی زیادہ پڑ رہی ہے خاص کر پنجاب کے میدانی علاقوں میں, ادھر کے پی میں اور سندھ کے کچھ ایریاز میں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سٹیبل ایٹماسفیئر جب ہو جاتی ہے, یعنی اس میں کوئی ایسی بارش برسانے والی کوئی ہوائیں داخل نہیں ہوتی جیسے کہ پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے بالکل ڈرائی سیزن چل رہا ہے. تو جو سٹیبل ایٹماسفیئر ہوتی ہے اس میں اصل میں ہائی پریشر ہوا کا زیادہ دباؤ موجود ہوتا ہے اس ایریا یا اس خطے پہ. تو اس وقت پاکستان اس ہائی پریشر کی لپیٹ میں ہے, اس ہائی پریشر کی وجہ سے زیادہ سردی پڑتی ہے. شدید سردی کے باعث میدانی علاقوں میں وبائی امراض کی وجہ سے بچے, بڑے اور بوڑھے تقریباً سبھی متاثر ہو رہے ہیں. اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ اس دفعہ سردی نے تو ریکارڈ قائم کر دیا ہے. اس کے علاوہ کاروبار بھی بہت متاثر ہے. بیماری کھانسی نزلہ زکام جو کہ خشک سردی کی وجہ سے بچوں کو تنگ کر رہے ہیں. کوئی کاروبار نہیں تھی نہ دیا جڑی حالات ہے. بال بھی بیمار, ہم بھی بیمار, کھنگ کھنگ کے بڑے پریشان ہیں. نزلہ زکام جنہیں انتہا کا نہیں. بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے دھند اور سردی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور رات میں تو دھند کے یہ حالات ہوتے ہیں کہ سامنے والا بندہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, جس کی وجہ سے ٹریول کرنا یا جو طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا سفر کرنا صبح کے ٹائم یہ بہت زیادہ آزمائش کا سبب بن رہا ہے. دن بہ دن درختوں کی بڑھتی ہوئی کٹائی, پانی کا بے تحاشا استعمال اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں موسمیاتی تبدیلی کی اہم اور بڑی وجہ ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح موسمیاتی تبدیلی پر ہم قابو پا سکتے ہیں. بطور شہری ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے, اور دعوت اسلامی ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے. اللہ 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 پاک سے عافیت کا سوال ہے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. واقعی یعنی کہ موسم کی تبدیلیاں تو ہیں, اور یہ جو کچھ ہے نظام قدرت اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے. اس میں دنیاوی اعتبار سے وہ جیسے کہ درختوں کی کٹائی وغیرہ, پانی کا بے تحاشا استعمال, یہ بھی ایک اسباب بیان کیے جاتے ہیں. اب مزید بھی اسباب ہو سکتے ہیں. تو ان میں یہ کہ ایک تو پانی کا استعمال تو ویسے بھی شرعاً بھی اسراف کی تو اجازت ہے بھی نہیں کہ پانی ضائع کرنا. لیکن بہرحال ہے کہ پانی جو ہے یہ یوں دیکھا جائے نا تو پانی خیر شریعت نے جو منع کیا وہ تو ضائع کرنا وہ تو جائز ہے نہیں, جس میں مطلب ہے کہ نقصان پایا جائے, ضائع کرنا پایا جائے پانی. لیکن یہ کہ یوں اگر گہرائی سے جائے نا تو یہ پانی جو بھی ہم نے بظاہر جو گرا دیا پھینک دیا, شرعاً جو بھی اس کے احکام ہے وہ مسلم وہ ہیں, لیکن وہ ایک سائیکلنگ جو ہے نا اس کی, یہ پانی آخر کار مطلب یہ کہ یا تو زمین میں چلا جائے گا, جو زمین میں گیا زمین میں ذخیرہ بنے گا, پھر آخر کار یہ آئے گا, لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے, پھر یہ کہ یہ کسی طرح بھی یہ پانی جو جلے گا, چاہے پیٹ میں جا کر نکلا کہیں سے بھی نکلا, یہ ہواؤں سے دھوپ سے یہ جلے گا, پھر اس کی بھاپ اٹھے گی, ادھر دیوار سے ٹکرا گیا ادھر چلا گیا, آخر کار یہ بادلوں میں پہنچتا اور پھر یہ برستا. یہ پانی کا ایک مطلب ہے کہ روٹین ہے پانی کی, تو سائیکلنگ اس کی یہ سائیکلنگ ہے. اور ایک قطرہ بھی پانی کا یوں دیکھا جائے تو کارآمد رہتا ہے, گھوم پھر کے بھلے پینٹ میں چلا گیا, رنگ چونے میں چلا گیا, گٹر میں چلا گیا, جہاں بھی گیا آخر کار یہ گھومتے پھراتے یہ بادلوں میں جا کر یہ کہیں نہ کہیں برستا ہے.
फिर आता है, फिर उसकी साइकिलिंग तो उसकी जारी है, फिर इसी तरह ये निज़ाम कुदरत है, अल्लाह का निज़ाम है। तो बहरहाल ये क्या, जब ये बरसों में जाकर ये बादलों में तो पहुंचेगा ना, तो ये नुकसान तो है इसके पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से, जैसा कि बताया जा रहा है। जब मजीद है कि दरख्त जो काटे जा रहे हैं तो इससे भी ज़्यादा नुकसान होता है कि ये दरख्त होते हैं, ये हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको अपनी सांस में लेते हैं और गंदी हवाएं, और ये मतलब फ़ज़ा की आलूदगी को ख़त्म करते हैं, ऑक्सीजन हमें फराहम करते हैं, इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़े मुफीद होते ही है दरख्त। लेकिन ये क्या, लकड़ी के उसूल के लिए या किसी भी ईंधन के लिए या इमारतों की तामीरात के लिए दरख्त, मगर जंगल के जंगल साफ कर दिए जाते हैं, तो यूं मतलब ज़ाहिर है कि वो आलूदगी फ़ज़ा में बढ़ेगी और नुकसान होगा, नुकसान हो रहा है। तो दरख्त तो अब रहा कि दावत इस्लामी क्या कर रही है, दावत इस्लामी ने तो शजरकारी की मुहिम चलाई और अभी भी जारी है। शजरकारी वो लाखों करोड़ों दरख्त जो है दावत इस्लामी ने ग़ालिबन लगा भी दी है। वो फॉरेस्ट भी की भी तरकीबें बनी और जंगल बनाने के लिए, तो कई जगह दावत इस्लामी ने जंगल बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनके लिए बाकायदा ने के लोगों ने अपने अपने मतलब अतियात दिए थे कि मेरी तरफ एक जंगल, मेरी तरफ 2 जंगल, ये सब लाइव हमारे यहाँ हुआ था। तो अंडरस्टूड है कि ये भी तैयार हो रहे होंगे, और जंगल रातों रात नहीं निकल आता, इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह ये कि दावत इस्लामी कोशिश करती रहेगी, लेकिन ये कि अगर सारे मिल के ये कोशिश करेंगे ना, तो हम जल्दी इस आफत से निकल सकते हैं और फ़ायदा इसका सब उठाते हैं। जो ये जंगल बनाएंगे, दरख्त लगाएंगे, शजरकारी करेंगे कि पौधा लगाना भी है और दरख्त बनाना भी है, वरना पौधे को तो जानवर चर जाते हैं, सूख जाता है, अगर इसकी देखभाल ना की जाए ज़ाया हो जाता है। तो इसकी सब देखभाल भी करेंगे तो नफ़ा सब उठाएंगे, इंसान भी उठाएंगे, जानवर भी उठाते हैं, चरिंद परिंद सब नफ़ा उठाते हैं। तो सबको मिलकर शजरकारी के ज़रिए अपने मुल्क को हरा भरा भी करना चाहिए, और इसको मतलब है देखिए इस ग्लोबल वार्मिंग में जो आफतें और मुसीबतें आ रही हैं, इससे निकलने में मदद करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब पर रहमत की नज़र फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि ये शायद फरमा दीजिए कि अगर जमात खड़ी हो और जमात के दौरान ही किसी का मोबाइल फ़ोन बच जाए, तो इस सूरत में क्या वो अपने हाथ से मोबाइल फ़ोन बंद कर सकता है? जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाहुम्मा आमीन वइय्याकुम। इसमें यह कि मोबाइल फ़ोन पहले तो साइलेंट कर देना चाहिए, भूल जाता है इंसान, भूल गया। अब ऐसी सूरत है कि घर में अकेला पढ़ रहा है नमाज, तब तो नो प्रॉब्लम, ग़ालिबन वो इतनी वो तवज्जो बटने का चांस नहीं है, नमाज हो पढ़ी जा सकते हैं। बड़े बड़े मतलब आवाज़ें होती हैं, ट्रेनें चल रही होती हैं, और ऐसे इलाकों में मकान होते हैं जहाँ बम करके वो हवाई जहाज़ भी गुजर रहे होते हैं, लोग नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं, नींदें भी ले रहे होते हैं। तो अब मस्जिद में अगर ये हुआ ना कि मोबाइल, तो हो सकता है कि लोगों को तकलीफ हो रही हो, नमाजियों को खासकर नमाजियों को तकलीफ हो रही हो, फिर किसी को गुस्सा आ जाए तो लड़ाई भी हो सकती है। तो इसी सूरत में अब बंद करना है तो अमल कलील के साथ, यानी छोटा काम जिसको शरीयत छोटा गया, तो जिससे कि वो छोटा काम यह कि बिलफर्ज आपका मोबाइल है जेब में है, तो इसको इस तरह हाथ बंधे बंधाए रखकर थोड़ा यूँ दबा देंगे और नमाज ही का अंदाज रहेगा, तो देखने वाला को यूँ नहीं लगेगा कि ये नमाज में नहीं है या इस जेब में है। तो इसमें फिर ये कि जैसे रुकू में गए तो अब यूँ बढ़ाकर दबा दिया, या रुकू से उठकर जो उठे जब
تو دبا دیا. کوئی بھی ایسی صورت ہو کہ عمل قلیل کے ذریعے اس کو بند کر دیا جائے. اچھا اب یہ کہ عمل قلیل کا موقع نہیں ہے, عمل کثیر کرنا پڑے گا. موبائل ایک وہ چیخے جا رہا ہے, تو اب ایسی مجبوری کی صورت میں پھر اس کو عمل کثیر کے لیے بند کر دیں, نماز دوبارہ پڑھیں, ہے نا, نماز ٹوٹ جائے گی. عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ نماز میں ایسا فعل کرنا جو نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو, اور اس طرح کا وہ کام ہو کہ دوسرا دیکھے تو وہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, یا اس کا ظن غالب خیال جم جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ایسا فعل کرنے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ عمل کثیر کہلاتا ہے. اور عمل قلیل اس کا الٹ, کہ دیکھنے والا کو یوں نہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو عمل قلیل جو ہے یہ ویسے تو منع ہوتا ہے یہ بھی, لیکن ضرورتاً اس کی اجازت دے دی جاتی ہے. مگر اس کا وہ منع ہونا بھی گناہ بھرا منع نہیں ہے, تنزیہ ہے نا, مکروہ تنزیہ ہوتا ہے, ناپسندیدہ ہوتا ہے عمل قلیل, اور ضرورتاً پھر وہ ناپسندیدہ بھی نہیں رہتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد احمد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے پاپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم تراویح کی 20 رکعتیں پڑھتے ہیں, اس میں سے ہم نے آدھی تراویح 2 رکعتوں سے پڑھی اور آدھی تراویح 4 رکعتوں سے پڑھی, تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. مجھے میرے گھر والوں دعاؤں سے نواز دیجیے. جزاک اللہ خیر. اللہم آمین ویاکم. تراویح 4 رکعت کر کے پڑھی, 8 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ کہ ہر دوسری, تیسری, 5ویں, 7ویں پر اتحیاتوں میں بیٹھنا یہ کمپلسری ہے. اتحیاتوں پڑھیں, درود شریف بھی پڑھیں, اور پھر تیسری, 5ویں, 7ویں جو یہ سنگولر جو ہے ان سب رکعتوں میں ثنا کوڈ اوڈ میں, ہاں اوڈ رکعت جو ہوتی ہے 3, 5, 7, 9 اس طرح, ان میں ثنا بھی پڑھنی ہے. یہ سنت ہے, ثنا پڑھنا سنت ہے. اتحیاتوں کے لیے بیٹھنا یہ فرض ہے کہ یہ 2 رکعت کا شفعہ ہے نا, 2 رکعت یہ شفعہ کہلاتا ہے. کہ اگر اتحیاتوں میں نہیں بیٹھا تراویح میں 2 رکعت کے بعد, اتحیاتوں والا جو بیٹھنے کا عمل ہے وہ نہیں ہوا, تو پھر یہ نماز کی یہ 2 رکعتیں نہیں ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ سوال کر رہے ہیں حوصلہ افزائی کرنے نہ کرنے کے تعلق سے دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اگر اپنی تعریف سننے سے حوصلہ بڑھتا ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ حوصلہ افزائی کرنا منع تو نہیں ہے. اب یہ کہ وہ تعریف کا جہاں تک تعلق ہے, اس میں صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو مطلب احیاء العلوم میں جو مضمون ہے اس کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں میں, روایتیں وغیرہ بیان کی ہے, کسی کی تعریف منہ پہ کرنا, یہ حوصلہ افزائی کے لیے تعریف تو منہ پر ہی کی جائے گی, پیچھے سے تو کی تعریف اس کو پتہ ہی نہیں چلا, تو حوصلہ افزا ہوگا کیسے اس کا, وہی کا وہی رہے گا. تو اب یہ کہ وہ ایسا شخص ہے, ایسا نیک آدمی ہے, مخلصین میں سے ہے کہ اس کی کتنی تعریف کی جائے, یعنی اس کی جب